یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ میں ہجرت کے بعد بھائی چارہ قائم کیا۔ ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ عنہ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے تو ان کی بیوی ام درداء رضی اللہ عنہ کو بہت پراگندہ حال دیکھا۔ ان سے پوچھا کہ یہ حالت تم نے کیوں بنا رکھی ہے؟ ام درداء رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تمہارے بھائی ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں جن کو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ پھر ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور ان کے سامنے کھانا حاضر کیا اور کہا کہ کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا میں تو روزے سے ہوں۔ اس پر سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم خود بھی شریک نہ ہوگے۔ پھر جب رات ہوئی تو ابو درداء رضی اللہ عنہ عبادت کے لیے اٹھے اور اس مرتبہ بھی سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی سو جاؤ۔ پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا اب اٹھ جاؤ۔ چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ پھر جب ابو درداء رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا۔ محترم حضرات، آج جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ نے مواخات قائم کرائی تھی، بھائی چارگی قائم کرائی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے وہ مہاجر کہلاتے ہیں اور جو مدینے میں تھے وہ انصار کہلاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں بھائی چارہ قائم کیا تھا کہ وہ دونوں بھائی ہیں، انصار اور مہاجر، اور ایک کو ان کا بھائی بنا دیا گیا تھا۔ انصار کے رشتہ دار بہت تھے، اقارب تھے، لیکن ایک الگ رشتہ تھا، ایک الگ رشتہ، مواخات کا رشتہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان قائم کیا تھا۔ وہ ایک ایسا رشتہ تھا کہ اپنے سگے بھائی سے بھی زیادہ وہ مہاجرین سے انصار اپنے بھائی سمجھ کر وہ ان سے محبت کرتے تھے، ایثار کا معاملہ کرتے تھے۔ انہوں نے ان کو حقیقی جیسا کہ کوئی بھائی بنا لیا، یہاں تک کہ اگر ان کی کوئی پراپرٹی تھی انہوں نے کہا کہ آدھا تم لے لو، مال تھا کہ آدھا تم لے لو آدھا ہمارا ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت بھی ایسی کی تھی کہ مہاجرین نے ان سے کوئی حصہ نہیں لیا، وہ حرص اور لالچ میں مبتلا نہیں ہوئے کہ ان کو جو کچھ مل رہا ہے انصار بھائی دے رہے ہیں وہ لے لیں، بلکہ انہوں نے کہا بارک اللہ تم کو اس میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو بڑے مالدار تھے، سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے ان کا بھائی چارہ قائم کیا، مواخات قائم کی۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے نزدیک مجھے سب سے زیادہ جو ہر دل عزیز جو چیز ہے اور جو محبوب ترین چیز ہے وہ میری بیوی ہے، اگر تم چاہو تو میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں اور عدت گزارنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، میں تجارت کروں گا۔ تو یہ جو لوگ مکے سے مدینہ آئے تھے وہ اس حال میں آئے تھے کہ ان کے پاس سوائے ان کے کپڑوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا،
ان کے تن میں وہی جو کچھ تھا جو اپنے ساتھ کپڑے جو ان کے بدن میں تھا، کوئی چیز ان کو لے جانے نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے پاس صرف ایک ہی تہبند تھا۔ اور یہ لٹا پٹا قافلہ جو مکے سے مدینہ روانہ ہوا، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، لیکن انصار نے ان کو گلے لگا لیا اور ان سے ایسی بھائی چارگی اور ایسی مواخات قائم کی کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ تو یہ وہ لوگ تھے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بھائی قرار بنا دیا گیا، اور وہ بھائی اپنے بھائی سے تعلقات رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، دیکھا کہ ان کی بیوی پراگندہ حال ہے، ان کا لباس ٹھیک نہیں ہے، بوسیدہ ہے، پرانا ہے، ٹھیک نہیں ہے، پراگندہ حال ہے۔ تو انہوں نے ان کی بیوی سے پوچھا، ام درداء تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہارے پاس بناؤ سنگار نہیں ہے، اچھا لباس نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی جو ابو درداء ہیں، لیس لہ حاجۃ فی الدنیا، دنیا میں ان کی ان کو کوئی ضرورت نہیں، وہ دنیا سے گویا کہ کٹ چکے ہیں، رات کو نماز پڑھتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سمجھ گئے۔ اب دیکھیے اس میں جو نقطے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کی برائی نہیں کی، لیکن کنایے کے ساتھ انہوں نے اپنے شوہر کے بارے میں بتا دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مجھ سے روٹھ جاتے ہیں، وہ کس حالت میں رہتے ہیں، وہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہتے، انہوں نے نہیں کہا۔ انہوں نے یہی کہا دنیا میں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گویا کہ وہ آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور انہوں نے اپنے شوہر کی کس طرح شکایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے شوہر جو ہیں صوام قوام، بہت زیادہ روزے رکھنے والے ہیں، بہت زیادہ قیام کرنے والے ہیں، رات کو عبادت کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نعم الرجل، کتنا بہترین آدمی ہے، یا بارک اللہ، اللہ اس کو تمہارے شوہر میں برکت عطا فرمائے۔ مگر انہوں نے کئی بار یہ جملہ دہرایا تو ایک صحابی وہاں پر موجود تھے، غالباً محمد مسلمہ رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے عمر، تم سمجھ نہیں رہے ہو۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں بہت زیادہ اور قیام کرتے ہیں اور مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے شوہر کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم دنیا میں اس طرح رہو جیسا کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور آخرت کے بارے میں تم ایسے فکر کرو گویا کہ وہ کل آنے والی ہے، یعنی دنیا سے بھی منہ مت موڑو، آخرت کی بھی فکر کرو، دنیا سے بھی منہ مت موڑو۔ تو یہ کنایے کے ساتھ انہوں نے حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی، اپنے شوہر کی جو بات ان کے سامنے رکھی، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، اور جب ابو درداء رضی اللہ عنہ آئے تو ان کے لیے کھانا تیار کیا گیا، کھانا لائے اور کہا کہ آپ کھانا کھائیں۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں اس وقت تک ہاتھ نہیں لگاؤں گا کھانے کو جب تک تم نہیں کھاؤ، حالانکہ وہ روزے سے تھے، نفل روزہ تھا۔ تو نفل روزہ توڑنا جائز ہے، اگر شوہر بیوی سے کہتا ہے نفل روزہ توڑنا چاہیے، کوئی مہمان آ جائے اور ہم کو حال ایسا معلوم ہو جاتا ہے تو اس وقت روزے کو توڑا جا سکتا ہے۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ نے ان کو گویا کہ نصیحت کی کہ تم اگر میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے تو میں کھانا کھاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے روزہ توڑ دیا اور ان کے ساتھ کھانا کھائے۔ اب رات کا وقت آ گیا، رات کا جو پہلا وقت تھا تو نماز کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا روکا، بیوی کا بھی تم پر حق ہے نا، روکا انہوں نے۔ درمیان رات میں بھی وہ اٹھے، ان کو اس وقت بھی روتا۔ جب آخری رات کا حصہ ہوا، ثلث اللیل ہوا، تو اس وقت انہوں نے خود ان کو اٹھایا اور دونوں نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو ابو درداء،
تمہارے نفس تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی رب کو بھول جائے، رب کی بھی عبادت کرنی چاہیے اور رب کو بھی خوش کرنا چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک گویا کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ سے آدمی اپنے تعلق کو توڑ نہیں سکتا، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ خدا کے حضور ایسے ہم لوگ کھڑے ہو جائیں کہ ہم گویا کہ اپنی دنیا کی زندگی کو بھول جائیں۔ یہ بھی اسلام ہم کو نہیں سکھاتا۔ ہم کو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ سب کو ساتھ ساتھ میانہ روی اختیار کریں۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ اسلام ہم کو جو بات کہتا ہے کہ میانہ روی کی بات کہتا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، کھانے پینے میں آدمی جتنا کھائے پیے لیکن اسراف مت کرے۔ تو یہاں بھی انہوں نے کہا وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تم سب سے پہلے اپنے رب کا، اپنے مالک کا، اپنے خالق کا تم پر حق ہے۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور اپنے جان کا بھی تم پر حق ہے، اپنے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ اپنے نفس کو بھی آدمی اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کا نفس مجروح ہو جائے، آدمی بالکل لاغر اور کمزور ہو جائے اور آدمی اپنے آپ کو اتنا تھکا دے، یہ بھی اسلام ہم کو نہیں سکھاتا۔ وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا، اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، ان کو بھی تم چھوڑ نہیں سکتے۔ بیوی ظاہر بات ہے اس کو بناؤ سنگار کے لیے کہا گیا ہے، اپنے شوہر کے لیے۔ اگر شوہر ہی سے کترا جائے، اس کی طرف توجہ نہ دے تو بیچاری کیا کرے گی؟ وہ دیکھے کہ میری دنیا، میرے شوہر ہیں، وہ مجھ سے دلچسپی نہیں لیتے ہیں، مجھ سے بے رغبتی کرتے ہیں، تو وہ بن سنور کر کیا کرے گی؟ کس کو دکھائے گی؟ یہ اور بات ہے کہ موجودہ حالات میں آدمی اپنے شوہر سے زیادہ دوسروں کے لیے زینت کو اختیار کرتا ہے۔ عورتیں خاص طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اپنے شوہر کے لیے اتنا زینت اختیار نہیں کرتی ہیں جتنا وہ دوسروں کے لیے زینت اختیار کرتی ہیں۔ عطر لگاتی ہیں، جبکہ یہ کہا گیا کوئی عطر خوشبو لگا کر جائے تو اور غیر مرد اس کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھے تو گویا کہ وہ زانیہ ہے۔ آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، درزی اور ٹیلر کے پاس جاتے ہیں، اور شادیوں کی محفلوں میں جاتے ہیں جہاں پر مخلوط اجتماع ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر مہنگے مہنگے عطر لگا کر اور مختلف قسم کے اپنے لوشن لگا کر وہ وہاں پر جاتی ہیں، بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ تو آدمی، عورت جو ہوتی ہے وہ مرد کے لیے بناؤ سنگار کرے، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی بیوی، وہ بالکل پراگندہ حال تھی، وہ زیادہ زیب و زینت کے ساتھ نہیں تھی، تو انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اصلاح کی۔ پھر ابو درداء رضی اللہ عنہ گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شکایت کی سلمان کے بارے میں کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا، میں روزے تھے، روزے کو توڑنا مجھے پڑا اور قیام اللیل میں کرتا تھا، وہ مجھے آخری رات میں قیام اللیل کرنے کے لیے اٹھائے۔ یہ شکایت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، اسلام کے بارے میں ان کی پوری جانکاری تھی، یہ مہاجر تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا، سلمان نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا۔ تو ہم سب کو سب کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔